صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سورۃ النساء اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ النساء چوتھے پارے کے آخر میں اس کے 3 رکوع اور 1 آیت مبارکہ ہے، یعنی چوتھے پارے کے آخر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس لفظ سورۃ النساء، النساء پر غور کیجئے تو امرأۃن کی جمع ہے النساء، یعنی خواتین، عورتیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام النساء اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص عورتوں کے حقوق کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پہلی آیت مبارکہ ہی کو دیکھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی نوع انسان، اے لوگو، اے میرے بندو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا، یعنی سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہا، اور فرمایا ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ نسل انسانی سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس کو پیدا فرمایا، پھر انہی کی پسلی سے ان کا جوڑا یعنی سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ان دونوں سے کثرت کے ساتھ مرد اور عورت پھیلا دیے، یعنی نسل انسانی کا ارتقاء ہوا، انسان کی نسل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی، پوری دنیا میں پھر انسان پھیل گئے۔ اور پھر اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، قطع رحمی مت کرو بلکہ صلہ رحمی کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو خطاب فرمایا، چاہے وہ مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں، اور سب کو تقوی، اسلام اور اپنے اوریجن، اپنے نقطہ آغاز پر غور کرنے کا بھی حکم دیا، اور فرمایا کہ تم اسلام بھی لے آؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کر لو، ایمان پر ثابت قدم بھی ہو جاؤ، اعمال صالحہ بھی بجا لاؤ۔ اس سے آگے جو آیات بینات ہیں ان میں بالخصوص جہاں یتامہ کے حقوق کا ذکر ہے، یتیموں کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کے مال کو، دولت کو ناحق ظلماً تم نہ کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو فرمایا کہ پھر یہ تمہارے لیے ایسے ہے جیسے تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ ہاں، یہ فرمایا کہ یتیموں کا مال جو اب سرپرست ہیں باپ کے بعد، چچا ہیں، ماموں ہیں، کوئی بھی رشتہ دار، وہ ان کے مال سے تجارت کر سکتے ہیں اور نفع کما سکتے ہیں، اور ان کا یتیموں کا مال وہ بھی اسی طرح یعنی اچھے انداز میں اس کو کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے، اور جب یتیم بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا سارا مال ان کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک خاص بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یتیموں کے ساتھ اگر برا سلوک کرو گے اور ان کا مال کھا جاؤ گے، انہیں نقصان پہنچاؤ گے، تو پھر سوچو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے بھی یتیم ہوتے اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، تو پھر وہ تمہارے لیے کیسا معاملہ ہوتا۔ یعنی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جو ظلماً کسی یتیم کا حق کھا رہا ہے، ناحق چھین لیا ہے، تو اس کو بھی موت آ سکتی ہے، اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں احساس وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے ہاتھ سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہم نے دین کی عقبہ کی دولت،
ایمان کی دولت، اعمال صالحہ کی دولت اور جو نیک خصائل تھے وہ دولتیں ہم نے لٹا دیں، متاع کارواں چھن گیا، ہمارے کاروان کا قافلے کا سامان چھن گیا۔ لیکن ناکامی تو یہ ہے کہ اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ اگر احساس ہوتا تو پھر شاید ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے، لیکن احساس ہی مٹ گیا۔ جب احساس ختم ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائیں، تو پھر اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ ہدایت طلب کریں گے تو پھر ہی اللہ ہدایت عطا فرمائے گا، ورنہ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اسے کبھی ہدایت عطا نہیں کی جاتی۔ بہرحال بالخصوص اس پہلے رکوع میں یتیموں کا ذکر، ان کے حقوق کا ذکر، اور پھر فرمایا کہ اگر یتیم بچیاں ہوں یا خواتین بھی تو ان کے حوالے سے مرد کے لیے حکم دیا کہ مرد جن خواتین سے رغبت رکھتے ہیں، یعنی جنہیں پسند کریں نکاح کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں، اسلام نے مرد و خواتین کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے جائز راستہ وہ نکاح کا آیا، اسی کا حکم دیا۔ تو مردوں سے فرمایا کہ وہ 1، 2، 3 یا 4 عقد کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر جتنی بیویاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ان کے درمیان انصاف کریں۔ نان و نفقہ، کھانا پینا، رہائش، لباس، ان معاملات میں لازمی انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں محبت میں بعض اوقات کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری طور پر اس پہ بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی سبھی کے ساتھ ایک جیسا محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے، بعض اوقات دونوں طرف سے مستشرقین بھی اعتراض کر دیتے ہیں جی 4 شادی کی اجازت۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، آج ہی کے دور کو دیکھ لیجیے، اور احادیث مبارکہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مردوں کے مقابلے میں، حتیٰ کہ ایک مرد کی کفالت اور ذمہ داری میں 50 خواتین ہوں گی۔ وہ اس کے بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ دیگر رشتہ دار خواتین بھی ہو سکتی ہیں، وہ محرم بھی ہو سکتی ہیں، غیر محرم بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن سے نکاح حرام ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب خواتین کی تعداد، اور آج پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو اس تعدد ازواج میں حکمت یہ ہے کہ وہ خواتین جو تعداد میں زیادہ ہیں وہ بھی عقد کر سکیں، وہ جائز ذریعے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذریعہ رکھا ہے اس کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل۔ اور نکاح جو ہے یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جبلت میں رکھ دیا ہے، خاتون کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کشش رکھی ہے، اس کا اسلام کی روشنی میں نیک اور جائز ذریعہ یہی ہے کہ عقد کیا جائے، نکاح کیا جائے، نہ کہ مختلف قسم کے غیر شرعی دوستیاں بڑھائی جائیں اور پھر مختلف قسم کے غیر شرعی تعلقات رکھے جائیں، بدکاری اور زنا اور اس طرح کے معاملات تک پھر نوبت آ جاتی ہے۔ ان چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ نکاح کو وہ ایک مرد جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 عقد کر سکتا ہے، اس کو جائز قرار دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی اپنے شوہر کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، وہی شوہر پھر باہر ناجائز ذریعے سے حرام کاری اور مختلف معاملات، مختلف خواتین کے ساتھ تعلقات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ خاتون جو ہے پہلی بیوی ہے، دوسری ہے، وہ اپنے شوہر کو، حالانکہ اسلام میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خوش دلی سے کہہ دے کہ بجائے شوہر جو ہے وہ حرام کاری میں پڑنے کے وہ جائز طریقے سے نکاح کرے، دوسرا نکاح کر لے، تیسرا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، نان و نفقہ پورا کر سکتا ہے اور عدل و انصاف کر سکتا ہے، یہ شرط پہلی ہے اور اس شرط کو مد نظر لازمی رکھا جائے گا۔ بہرحال اس پہلے رکوع میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں بالخصوص علم المیراث، جسے علم الفرائض بھی کہتے ہیں، فرائض کا علم اور میراث کا علم، اس کے بنیادی اصولوں کا ذکر فرما دیا کہ بیٹے کے لیے 2 گنا، بیٹی کے لیے 1 گنا، یعنی بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ اس میں بھی پھر کئی حکمتیں ہیں، کیونکہ جو بیٹی ہے اس کو بعض اوقات اپنے شوہر کی جو وراثت ہے جب وہ بیوی بن جاتی ہے
تو اس میں سے حصہ مل جاتا ہے، اسی طرح اور بھی دیگر معاملات، تو اس کا بعض اوقات حصہ مرد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور مرد کو دگنا اس لیے دیا گیا کہ مرد جو ہے وہ اپنے بیوی، بچے، والدین، دیگر رشتہ دار اور تمام ان کے جو تمام مصارف اخراجات ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ عورت پر گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کو وہ آدھا حصہ ملے گا، وہ چاہے اپنے لیے رکھ سکتی ہے، اس پر یہ فرض واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں پر یا شوہر پر خرچ کرے، نہیں، لیکن مرد پر یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ اس نے بیوی بچوں کا نان و نفقہ بھی پورا کرنا ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، دیگر مصارف اخراجات وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ اس لیے مرد کو 2 گنا حصہ وراثت میں سے دیا گیا ہے۔ یہ ایک حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے۔ اور پھر ایک اور معاملہ، اگر اسی پر اعتراض کرنا ہے تو پھر اس بات پر کیوں نہیں اعتراض اٹھایا جاتا کہ عورت کی دیت، عورت ظلماً قتل ہو جائے تو مرد کو 50 اونٹ ملتے ہیں بیوی کے قتل پر، دیت کے طور پر ملیں گے، لیکن اگر شوہر قتل ہو جائے تو پھر 100 اونٹ ملیں گے عورت کو۔ یہاں پر عورت کے لیے دگنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مرد کمانے والا تھا، ساری ذمہ داری اس کی تھی، اس کو ظلماً کسی نے قتل کر دیا، تو اب دیت میں 100 اونٹ ہوں گے مرد کی دیت میں، تاکہ خاتون کے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے اور وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکے۔ یہ معاملہ، ہاں یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورت کے 50 مرد کے 100، تو وجہ یہ ہے کہ عورت کے قتل ہونے پر مرد کو صرف 50 اونٹ ملیں گے، کیونکہ وہ کماتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور مرد کے یعنی شوہر کے قتل ہونے پر عورت کو، بیوی کو 100 اونٹ ملیں گے۔ یہاں پہ اب ڈبل مل رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری کی بنا پر اللہ رب العزت ہم سے بہتر ہمارے معاملات کو جانتا ہے۔ جس نے پیدا فرمایا، کیا وہ ہمارے معاملات وہ نہیں بہتر انداز سے جانتا؟ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، تم تو جانتے ہی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں میراث کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا ذکر فرما دیا، اور خاص طور پر میراث کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم حاصل کیا کرو، یہ نصف دین ہے۔ میراث کا علم حاصل کرنا یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ علم حاصل کرو، اور پھر فرمایا کہ یہ نصف دین ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میراث کے جو مسائل ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں، عام طور پر عام علماء بھی اتنی آسانی سے حل نہیں کر سکتے، اس کے باقاعدہ ماہرین ہوتے ہیں علم وراثت کے، جو وراثت کے معاملات کو حل کرتے ہیں، وراثت کے معاملات بیان کرتے ہیں، اور باقاعدہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے، کوئی اس نے وصیت کی ہے نہیں کی، اس کی جو وراثت ہے اس کے مطابق پھر ایک ایک ڈیٹیل لی جاتی ہے کہ اس کے کون کون سے رشتہ دار ہیں، قریبی کون سے ہیں، دور کے کون سے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیوائیں کتنی ہیں۔ باقی بعض کا تو یوں بھی ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے دور کے رشتہ دار جو ہیں انہیں حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ سارے معاملات، یہ ایک پورا بہت بڑا علم ہے، علم کا خزانہ ہے، حتیٰ کہ اس میں اکنامکس، میتھمیٹکس، یہ سارے معاملات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلے رکوع میں بالخصوص، اور اسی رکوع میں دوسرے رکوع میں اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو جنت کی بشارت کا ذکر فرمایا، اور جو اللہ کے راستے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ اور پھر تیسرے رکوع میں سورۃ النساء کے توبہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ کوئی اگر تم برائی، گناہ، فحش کام کر بیٹھو بحیثیت انسان، تو پھر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو، اور فرمایا کہ زنا تو فحاشی کا کام ہے، بہت برا کام ہے، اس سے بچو، اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اسی طرح چوتھے رکوع کا آغاز سورۃ النساء کا جو ہے وہ اس چوتھے پارے کے آخری، بالکل آخر میں ہو رہا ہے، ایک آیت مبارکہ موجود ہے سورۃ النساء کی چوتھے رکوع کی پہلی آیت چوتھے پارے میں، اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان رشتوں کا ذکر فرمایا جو ہمارے لیے محارم میں شامل ہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون کون سے ہیں رشتے؟ اس میں ماں بھی ہے، اس میں دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، یہ سارے رشتے شامل ہیں۔ اسی طرح بھتیجی، بھانجی مرد کے لیے یہ سارے محارم ہیں۔ اسی طرح رضائی، بہن، یہ سارے محارم میں شامل ہیں۔ عورت کے لیے باپ، دادا، نانا، بھائی،
پھر چچا، ماموں، پھر بھتیجا، بھانجا، رضائی بھائی، یہ سارے جو رشتے ہیں یہ عورت کے لیے محارم میں شامل ہیں، یعنی ان کے ساتھ عقد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بیویوں کی مائیں ہیں، یعنی مرد ہیں یا عورت ہیں، دونوں، مرد کے لیے ساس اور عورت کے لیے سسر، یہ بھی حرام۔ تو یوں یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو، اسی طرح مرد کے لیے بہو، عورت کے لیے داماد، یہ رشتہ حرام۔ تو یہ محارم کا ذکر سورۃ النساء کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں، چوتھے پارے کی آخری آیت جو بنتی ہے اس میں فرمایا۔ پھر اس سے آگے 5ویں پارے میں پھر انہی حرمت مساہرت کا ذکر ہو رہا ہے، رشتوں کا آپس میں جو رشتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر نکاح کے بارے میں بتا دیا کہ کن کن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے جو محارم نہیں ہیں، ان کے سوا جتنی خواتین ہیں ان کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے۔ اور مرد کے لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمان خواتین کے ساتھ ہی عقد کرے۔ ہاں اگر اہل کتاب ہوں یعنی یہود و نصارہ تو مرد ان سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ یہود و نصارہ مردوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح پھر اس اگلے رکوع میں جو 5ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے اس میں بھی بعض وراثت کے معاملات کا ذکر ہوا، تجارت کا ذکر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی رشوت، سود خوری، حرام ناجائز نفع، ذخیرہ اندوزی، ان حرام کاموں کے ذریعے تم مال مت کماؤ، ایک دوسرے کا مال غصب نہ کرو، ایک دوسرے کے حق مت چھینو، کسی کی پراپرٹی، کسی کی زمین جائیداد مت چھینو، بلکہ تم پیسہ کمانا چاہتے ہو، نفع کمانا چاہتے ہو تو تجارت کرو، بزنس کرو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا حلال جائز ذرائع سے کاروبار شروع کرو، اور پھر اس پر جو جائز منافع ہے وہ کماؤ، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو، یعنی اپنے اوپر ظلم مت کرو، ان گناہ کے کاموں میں مت پڑو، بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم فرماتا ہے۔ تم خود اپنے آپ کو، اپنی جان کو ظلم کا شکار بناتے ہو، گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہو، اور جب گناہوں میں مبتلا کرتے ہو تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا پھر انہیں تمہارے گناہوں کے بدلے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے بدلے میں تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اکثر تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ویعفو عن کثیر۔ یعنی اللہ رب العزت ہمارے معاملے میں بہتری ہی بہتری، ہمارے لیے بلائی ہی بلائی، آسانیاں ہی آسانیاں چاہتا ہے، لیکن ہم خود اپنے لیے مشکلات، پریشانیاں اور برائیاں ان کو انتخاب کرتے ہیں، یہ چنتے ہیں، اور اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہر معاملے میں، بالخصوص کمانے میں بھی، اور پھر جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سود کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، تو جب اللہ سے جنگ کریں گے، اسی طرح رشوت لینے دینے والے کے لیے فرمایا جہنم میں دونوں جائیں گے، دیگر معاملات کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، حرام ہیں، تو یہ حرام ذرائع، حرام طریقے استعمال کر کے ہم پیسہ کماتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کسی قسم کا سکون بھی نہیں ہوگا، اطمینان بھی نہیں ہوگا، بے چینی، بے قراری، اور پھر وہ پیسے جو حرام ذریعے سے کمائے تھے، جو کما رہے ہیں، ان سے ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ وہ اکثر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بچائے ہمیں حرام کمانے سے، وہ اکثر ہاسپٹلز میں لگتے ہیں، وہ پریشانیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، وہ تھانے کچہری کیسز کے معاملات ان میں خرچ ہو جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی آفت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور ان میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بظاہر بہت سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ لگ بھی رہے ہوتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ایام میں بھی مہنگائی عروج پر ہے، لیکن بالخصوص ماہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے، وہ چیز جو رمضان المبارک سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے 40 روپے، سبزی کی بات کر لیں 40 روپے کلو تھی، وہ 140 روپے کلو تک چلی جاتی ہے، وہ چیز جو 100 روپے کی تھی وہ بعض وقت 500 تک چلی جاتی ہے، یعنی بجائے یہ کہ 10 20 30 روپے 10 20 یعنی ایک جائز منافع اس پر رکھا جاتا، بڑھایا جاتا سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے، اور 5 5 10 10 گنا جو ہے منافع بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ
جائز منافع نہیں ہے، یہ ناجائز منافع ہے۔ اور بعض کا چیزیں سٹور کر لی جاتی ہیں کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لائیں گے، جب شارٹ ہو جائیں گی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، ڈیمانڈ لوگوں کی زیادہ ہوگی، چیز مل نہیں رہی ہوگی، تو جب چیز ملے گی نہیں تو لوگ تو یہاں تک پھر بلیک میں بھی خرید رہے ہوتے ہیں، بلیک میں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا اور فرمایا یہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، تو ان سے بچ جاؤ کیونکہ اللہ رب العزت تو تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، حرام ذرائع سے کمائے گا، تو فرمایا ان قریب ہم اسے اس آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی اس جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پھینک دے تو یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہم تمہارے دوسرے گناہ بھی بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت میں۔ تو اب دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، حرام کاری سے، حرام خوری سے، حرام اور ناجائز منافع سے، ذخیرہ اندوزی سے، رشوت اور سود سے، اور لوگوں کے حق چھیننے سے، یتیموں کے حق چھیننے سے، تمام ان حرام اور کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، یہ بھی اسی میں شامل ہیں، ان سے بچیں گے تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا کہ تمہیں عزت کی جگہ پر اللہ داخل فرمائے گا جنت میں۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا تو پھر اس سے پہلے فرما دیا کہ پھر جہنم جو ہے وہ تمہارا مقدر ہوگی۔ پھر اس اگلی آیت مبارکہ میں، اسی دوسرے رکوع میں 5ویں پارے کے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ویسے نفس نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم برابر ہیں، سبھی بڑی شان والے ہیں، لیکن اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول اعظام ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ کو اب اللہ فرماتا کہ اللہ سے ان میں سے ایسے بھی ہیں ایک موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، باقی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے بلند درجے، مزید بلند درجے عطا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ فرماتا مردوں کو ہم نے اپنا ایک مقام دیا، الرجال قوامون، خواتین کی اپنی فضیلت ہے، تو ایک دوسرے کی فضیلت کے پیچھے مت پڑیں بلکہ نیک اور اچھے اعمال کریں، ایمان لے آئیں اور اللہ سے خیر طلب کرتے رہیں، اللہ کا فضل مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یوں اس سے آگے یہ بھی فرما دیا کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی رشتہ دار یا والدین اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ فرما رہا ہے وہ جو مال چھوڑ دیں تو سب کے لیے ہم نے حصے مقرر فرما دیے ہیں، سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اور فرمایا جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، یعنی کسی کے لیے اگر وصیت لکھی گئی 1/3 جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے مال میں سے، تو وہ بھی اس کا حصہ بھی اسے دے دو۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ سورۃ النساء میں 5ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت آج اس امر کی ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، سمجھ کر پڑھیں، ان سے سیکھیں کہ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے کیا کیا حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سورۃ النساء کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ النساء میں 5ویں پارے کا جو تیسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ان آیات بینات کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ
مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں، قوامون ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3-4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ مرد جو ہیں وہ نگران ہیں، وہ نگہبان ہیں، ساری ذمہ داری مردوں کی ہے، نان و نفقہ، کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، گھر کے معاملات دیکھنا، شوہر کی خدمت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر نگہبان بنا دیا، اور وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں، اطاعت شعار عورتیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، وہ اپنی شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہیں، شوہر کی ہر جائز بات مانتی ہیں، ناجائز نہیں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ کسی کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے، چاہے والدین ہوں۔ اور فرمایا ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، یعنی شوہر کے گھر کی، مال کی، عفت و عصمت کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ تو ہیں نیک عورتیں۔ فرمایا جو عورتیں نافرمانی کرتی ہوں اور نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں پیار محبت سے سمجھایا جائے، یہ پہلا درجہ، سمجھ جائیں گے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ہوں گی، وہ شوہر کی بھی اطاعت کرنے والی ہوں گی، وہ سمجھ جائیں گی۔ اور دوسرا معاملہ، اگر نہیں سمجھتی تو مردوں سے فرمایا تم اپنے بستر الگ کر لو، یہ دوسرا معاملہ۔ تیسرا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، سبھی نہیں، کوئی ہزاروں میں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جنہیں مختلف رشتہ دار یا بعض اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ شوہر ٹھیک ہوتا ہے لیکن عورت جو ہے اس کا معاملہ خود نہیں ٹھیک ہوتا۔ ایسے ہمیں بھی اکثر کالز آتی ہیں، بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ کسی کے ساتھ چلی گئیں، بیوی جو ہے کسی کے ساتھ بھاگ گئی، ایسے معاملات۔ تو فرمایا کہ اگر سمجھانے پر، بستر الگ کرنے پر بھی اسے سمجھ نہیں آتی تو پھر تم اسے مار دو۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایسی وہ مار ہو جو سمجھانے کے لیے ہو، تعدیب کے لیے ہو، وہ اس لیے نہ ہو کہ انہیں زخم ہو جائے اور ایسا معاملہ ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات پیار محبت سے کوئی نہیں سمجھتا، جیسے اولاد کے معاملے میں بھی، تو انہیں مارنا پڑتا ہے۔ یوں ہی اگر بیوی پہلے ہی صورت بھی نہیں ہے کہ نیک اطاعت گزار بھی نہیں ہے، پیار محبت سے سمجھایا نہیں سمجھی، بستر الگ کر دیا، یہ تینوں معاملات گزر چکے، تو آخری درجہ بامر مجبوری اللہ نے فرمایا کہ پھر انہیں مارو اور مار کر انہیں سمجھاؤ۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں، یا تو سمجھ جائیں گی، یا اگر بالکل ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والی ہوں گی تو پھر الگ ہو جائیں گی، وہ علیحدگی کا مطالبہ کریں گی۔ یعنی وہ جو میاں بیوی کے درمیان ایک پیار محبت اور سلوک کا انداز ہونا چاہیے تھا، اسی کی ضرورت ہے، وہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتا اور آخری درجے میں پہنچ گیا ہے عورت کی طرف سے تو پھر مرد کے لیے یہ حکم ہے، اور مرد پھر ایسی عورت کو جس کے ساتھ بالکل ہر صورت دیکھ لیا نبھا نہیں ہو سکتا تو پھر مرد ایسی عورت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی کے برعکس اگر حقیقت میں مرد بغیر کسی وجہ کے ظلم کرتا ہے اور مارتا ہے، پیٹتا ہے، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا، تو اگر تو صبر کر سکتی ہے تو بہت بہتر، لیکن اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرے بچوں کا اب گزارا نہیں ہے، آخری نوبت آ گئی، اب کسی صورت نبھا نہیں ہو سکتا، پھر عورت بھی طلاق لے سکتی ہے اس آخری نہج پر پہنچ کر۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اس کا تفصیل سے ذکر فرما دیا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، اکٹھے ہوں، ملیں، ان میاں بیوی کے سامنے بیٹھیں، اور یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، بعض اوقات کسی تیسرے شخص کی وجہ سے اور دور کے رشتہ داروں کی وجہ سے، یہ خاندان کے باہر عورت کی سہیلیوں کی وجہ سے، مرد کے رشتہ داروں کی وجہ سے بعض اوقات آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے اور غلط فہمیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو جب دونوں گھرانوں میں سے ایک منصف مزاج یعنی بزرگ
اور صلح کروانے والے، نہ کہ مزید لڑائی کو بھڑکانے والے، وہ بیٹھیں گے، ان کو سمجھائیں گے تو پھر آپس میں صلح ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ پہلا درجہ بھی پیار محبت اور آخری درجہ بھی وہی صلح والا، وہ درمیان میں ایک نہج آتی ہے، ایک معاملہ آتا ہے جہاں کوئی اور حربہ جو ہے کام نہیں آتا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے مار کا حکم دیا۔ یہ عام حالات میں نہیں ہے اور ہر مرد کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں محتاجوں، قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے، کولیگز، مسافر، غلام، لونڈیاں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اسلام کا کتنا خوبصورت نظام ہے، میاں بیوی کے حقوق کا بھی ذکر واضح انداز میں فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق، حتیٰ کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، قریب کے یا دور کے پڑوسی ہیں، کوئی مسافر ہے جسے جانتے بھی نہیں آپ، غلام ہیں، ماتحت، آج غلام تو نہیں ہے لیکن ماتحت ہیں، پاس بیٹھنے والا ساتھی، کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھ گیا یا جاب میں کہیں آپ کے پاس ہی بیٹھتا ہے، آپ کا کولیگ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان سب کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور فخر کرنے والا ہو، یعنی جو ایسے ہی شیخیاں بگاڑتا رہتا ہو ہر وقت اور تکبر بالخصوص کرتا رہتا ہو، یعنی تکبر سے مراد دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، ان کے حقوق پورے نہ کرتا ہو، حقارت سے دیکھے کہ میں یہ کون ہے، میں ان کے معاملات کیوں دیکھوں، میں ان کے حقوق کیوں پورے کروں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے کیوں پیش آؤں۔ تو اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے، پسند نہیں فرماتا، وہ اس کا محبوب نہیں ہوتا، معطوب ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، خود بھی نہیں خرچ کرتے، بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے وہ چھپاتے بھی ہیں تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کافر سے مراد وہ حقیقی کافر تو وہ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت انہیں بھی کافر فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ عملی یوں کہہ لیجئے کہ عمل کے حوالے سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اعتقادی کافر ہوتے ہیں، ایمان نہیں لائے ہوتے، یہ عمل سے ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہاں بھی کفر کا ذکر فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے بلند کروا دوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، کفر مت کرو، یعنی میری نافرمانی مت کرو۔ تو جو نافرمانی کرنے والے ہیں اللہ فرما رہا ان کے لیے، یعنی اگر کوئی گناہ کرنے والا چاہے مسلمان ہے اس کے لیے بھی عذاب ہو سکتا ہے، توبہ نہیں کرے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ یعنی بعض کا لوگ صرف اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بڑا دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ پر حقیقی طور پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں ان کا بھی ذکر ہے جو غیر مسلم ہیں اور وہ چیریٹی کریں تو ان کے لیے اللہ فرما رہا کوئی اجر نہیں ہے، وہ بس اس دنیا میں ان کا معاملہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنی ظاہری مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس میں ان کا بھی رد ہے کہ جو نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ان کا تو پھر اللہ پر ایمان ہی نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہے، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، خدا بنا لیا۔ خواہشات خدا بن جاتی ہیں انسان کی، ہم نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا، تو یہ بھی خواہش ہے نا کہ لوگ میرے واہ واہ کریں، میری واہ واہ، وہ بڑا سخی ہے اور یہ ہے۔ بہرحال اس سے آگے پھر اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر یہ خرچ کرتے اللہ فرماتا ہے ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ بہرحال اس سے پھر اگلے رکوع میں شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم کہ جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حتمی حکم آیا، پھر یہ منسوخ ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ پھر اس سے آگے ایک بہت ہی خوشخبری دینے والی آیت مبارکہ، بہت ہی جاں فضا، مردہ دلوں کو بھی تسکین دیتی ہے آیت مبارکہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ
اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کوئی بھی گناہ کر بیٹھو، تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیجئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی توبہ کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر ضرور تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ یعنی 3 شرطوں کا خاص طور پر ذکر کیا گناہ ہونے کی صورت میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، مدینہ طیبہ حاضر ہو جائیں، کوئی وہاں نہیں حاضر ہو سکتا، یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، اپنی التجا پیش کرے اور عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کیجیے، اور خود بھی توبہ استغفار کرے، ندامت کے آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان 3 شرطوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع، ان کی بارگاہ میں استغاثہ، ان کے ذریعے سے اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، شفاعت اور سفارش کا عرض کرنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں خود بھی توبہ کرنا، یہ 3 کام ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے میں توبہ بھی قبول فرماؤں گا، میں رحم بھی کروں گا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی حاکم ہونے کا ذکر ہے، جو آپ کو حاکم نہیں مانتا، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں، اللہ نے فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اس کی گردن قلم کر دی، کاٹ دی۔ تو یوں اس سے آگے چلیں تو مختلف احکامات کا ذکر ہے۔ پھر سیکنڈ لاسٹ رکوع میں سورۃ النساء کے 5ویں پارے کا جو سیکنڈ لاسٹ، اس میں پھر عدل و انصاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر منافقین کا ذکر کہ منافقین تو ایسے ہیں جیسے مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو بہرحال منافقین کی مذمت کا ذکر ہوا کہ پکے مسلمان ہو جاؤ یا پھر پکے اسلام کے دشمن بن جاؤ۔ اسلام کا نام لینا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور اسلام پر انگلی بھی اٹھانا، اٹیک بھی کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ جیسے لبرلز اور سیکولرز اور اس طرح کے لوگ، لادین لوگ اور مختلف لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور بالخصوص ان لوگوں کو ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگا کر۔ آمین۔ جی ناظرین، سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں محمد بلال صاحب، اپنی دعاؤں سے نوازا، آپ کا شکریہ۔ شہزاد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سحری کے بعد سونا کیسا؟ جی سحری کے فوراً بعد نہ سوئیں، جب سورج طلوع ہو جائے پھر آپ سو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہے سونیا صاحبہ، کہتی ہیں السلام بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کے علاوہ جو نفلی روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے کون سی دعا ہے؟ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہ نفلی روزہ رکھ رہی ہوں، تو بالکل روزہ آپ کا قائم ہوگا، مکمل ہو جائے گا، روزہ رکھا جائے گا۔ خواب کا ذکر کیا، انشاءاللہ بہتر ہوگا، کوئی ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور لسنر انہوں نے کہا کہ ابرار صاحب 131 چک سے، کہتے ہیں السلام علیکم، ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں، پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، رمضان کی بھی مبارک۔ جی خیر مبارک۔ شادی کو کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں، رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، اولاد نہیں ہے۔ سورہ کوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ نام نہیں لکھا، نام لکھتا ہے تو چلو جی، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمان کو دین و دنیا آخرت بھلائیاں عطا فرمائے۔ مبین صاحب کہتے ہیں گھر میں بہت پریشانی ہے، پریشان رہتے ہیں، بچے آپس میں لڑتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کریں کچھ بتا دیں۔ جی قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمیشہ باوضو رہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، یہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ عثمان صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ناخن ہمیں کیا کاٹ سکتے ہیں؟ جی بالکل کاٹ سکتے ہیں، کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اجمل صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح نفلی عمرہ ہوتا ہے اس طرح نفلی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، بالکل نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور سمن راجپوت صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ رمضان کی مبارک۔ جی خیر مبارک۔ اور ان کے علاوہ ملک پور سے ہیں ملک برادران، اویس صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، حمزہ صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں، اور بابر صاحب ہیں، اقبال صاحب ہیں، حسن صاحب ہیں، آپ تمام کا شکریہ، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ عثمان ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ شاہد صاحب ہیں، شاہدہ صاحب ہیں 171 گاف بے سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے وظیفہ
جی اس کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ یا جبارو یا سلام سورج نکلنے سے پہلے 21 مرتبہ اپنا ماتھا پکڑ کر 21 مرتبہ پڑھنا اور دم کر دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، دعاؤں سے نوازا، بہت شکریہ آپ کا۔ زہرا فاطمہ غالباً کہتی ہیں السلام علیکم، گاڈ بلیس یو۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ ماما جو ہیں ان کی والدہ، ان کا پریٹ آنکھوں کا تو وہ پریشان ہوتی ہیں، وظیفہ بتا دیں۔ جی اللہ کو یاد کریں اور یا سلام کثرت سے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ حافظہ زینب صاحب ہیں، شوگر کا وظیفہ پوچھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 82 ہے، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے وہ بھی کھائیں پئیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ مزمل صاحب نے جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا۔ فیروز صاحب ہیں، ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے جی، ایک تو علاج کروائیں اور دوسرا یا شافی الامراض اور یا سلام اس کی کثرت کریں۔ صبا صاحبہ کہتی ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ، جس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ آپ ان سے محبت سے پیش آئیں اور یہی وظیفہ ہے، ان کے معاملات ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں دوسری شادی کرنے دیں، بجائے وہ اس طرح کے معاملات میں پڑیں۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ صل على سيدنا ومولانا